مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی مدد کیوں روک لی گئی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں، دل تھام کے سنیے۔ حلالہ ملعون عمل ہے، مکروہ عمل ہے، ناجائز عمل ہے۔ یہ ایسے ہی مکروہ ہونے کے باوجود بھی نافذ ہوتا ہے جیسے کہ حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے، ناجائز ہے، منع ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو شمار کی جائے گی، ایک دے گا تو ایک شمار کی جائے گی، دو دے گا تو دو شمار کی جائے گی، تین دے گا تو تین شمار کی جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ تو باوجود مکروہ ہونے کے نکاح، شادی اور رجعت ان کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ حلالہ اس کے لیے ہے جو تین طلاق واقع ہو جانے کے بعد بھی اکٹھا رہنے پر مصر ہو اور غیر مقلدین سے فتویٰ لا کر دوبارہ پھر سے رہنا شروع کر دینے کے لیے تیار ہو اور ساری زندگی حرام کاری اور بدکاری کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی کی حرام کاری اور بدکاری کی بجائے ایک رات کا ملعون اور مکروہ عمل کر لو، وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہ ہے حلالے کی حقیقت کہ حنفیوں میں اگر کوئی کسی سے قرضہ لے لیتا ہے اور قرضہ چکانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے شادی کروا دیتا ہے جس سے اس نے قرضہ لیا ہوتا ہے، اور قرضے کا حساب کتاب یہ ہے کہ جتنی موٹی رقم ہوتی ہے اتنے ہی دن وہ اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ یعنی اگر قرضہ 10,000 ہے تو ایک دن، 20,000 ہے تو 2 دن، 30,000 ہے تو 3 دن، اس طرح سے 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے تک، اور کسی کا تو بہت لمبا تک چل جاتا ہے کیونکہ جتنی موٹی رقم ہوتی ہے وہ اتنے ہی دن اس کی بیوی کے ساتھ سوتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، مزے کرتا ہے۔ اس کے بعد جب رقم آدھا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ واپسی اپنے پہلے شوہر کے پاس آ جاتی ہے۔ لیکن اس دوران جو بچہ ٹھہرتا ہے، یہ ہے وہ تعداد بڑھانے کا مین وجہ ہے۔ حلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرنے والا بھی لعنتی، کروانے والا بھی لعنتی ہے، دونوں ہی لعنتی ہیں۔ اور لعنت کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ شیطانی قیاس جو تمہارے دماغ میں آئے، شاید شیطان نے بھی یہی کہا ہوگا۔ خیر ہے، لعنت تو ہو گئی ہے، پر دیکھو نا، آدم کو سجدہ بھی تو نہیں کیا نا۔ یہی قیاس اس خبیث کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، شیطان خبیث اور مردود کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا، چلو خیر ہے، لعنت ہو گئی نا، پر دیکھو نا، آدم کو سجدہ بھی تو نہیں کیا نا، وہاں سے تو میں بچ گیا نا۔ یہ اس نے کمال کیا ہے، کہاں بلندیوں پر تھا، کہاں پستیوں میں آ پڑا، اور اس بات پہ خوش ہوتا رہے کہ کوئی بات نہیں، لعنت ہو گئی مگر آدم کو سجدہ تو نہ کیا۔ کتنی بڑی لعنت بھاری چیز ہے، کوئی اندازہ ہے؟ ایک بندہ آسمانوں کی بلندیوں پر، جنتوں میں، اور وہی جب لعنت پڑتی ہے تو پستیوں میں۔ یہ تو ظاہری طور پر یہ گرنا ہے نا، کہ آسمانوں سے زمین پہ آ گیا، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَاخْرُجْ مِنْهَا، آسمان سے، جنتوں سے نیچے آ پڑا، اور اب اوپر جا کر تو دکھائے، اب اوپر جا کر تو دکھائے کہ فرشتے اس کو کیسے مارتے ہیں۔ تو یہ ہے لعنت، اللہ نے شیطان پر لعنت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لعنت کو اتنی خوشی خوشی ایکسیپٹ کرنا ہے مقلدو تمہارا کہ کوئی بات نہیں، لعنت تو ہو گئی، بیوی تو آ گئی نا۔ میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں، اگر تیری بیوی کو طلاق ہو جائے، تیری ماں کو طلاق ہو جائے، تیری بہن، بھتیجی اور بھانجی کو طلاق ہو جائے، جس کی بیوی کا تو حلالہ کروا رہا ہے، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بھتیجی، اپنی بانجی، اسے حلالے کے لیے دے گا؟ میں چونکہ خود سابقہ مقلد ہوں، دیوبندی تھا، ایک دیوبندی میرے پاس فتویٰ لینے آیا، جناب یہ میرا رشتہ دار ہے، بڑا گبرو، خوبصورت جوان، نامعلوم وہ وزیر تھا، مسعود تھا، مروت تھا، بٹنی تھا، کون سی پٹھان قوم سے تھا، خوبصورت نوجوان۔ کہا اس نے طلاق دی ہے، اس کو چاہیے فتویٰ۔ میں نے کہا جناب آپ اور میں پڑھے ہیں اکٹھے دونوں دیوبندیوں کے پاس، یہاں مقامی طور پر دارالعلوم نعمانیہ ہے اور دیوبند کا ایک بڑا مدرسہ ہے، اور وہاں کے شیخ الحدیث تھے علامہ الہ الدین صاحب جو فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ وہاں مفتی عرفان صاحب دیوبندی حیاتی ہیں، ان سے فتویٰ لو۔
اس کو گالیاں نکالی، کہتے وہاں نہیں جاتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہاں اس خوبصورت گبرو جوان کی خوبصورت جو بیوی ہوگی نا، اس کے لیے فتویٰ لکھا جاتا حلالے کا۔ غیرت مند پٹھان تھا، برداشت نہیں کر رہا تھا، کہتا نہیں قاری صاحب آپ نے مجھے فتویٰ دینا ہے، ادھر نہیں جاتا۔ کیوں؟ ادھر بھلاں بیٹھی ہے، ہاؤ سب کچھ کھا جانے والی، ہڑپ کر جانے والی۔ اے مقلد مولویوں، تمہاری ماں بہن بیٹی کو طلاق ہو جائے حلالے کے لیے دو گے؟ جس کی بیوی کا مولوی تو حلالہ نکال رہا ہے؟ اور کہا کہ خیر ہے لعنت ہوگی لیکن بیوی تو حلال ہو جائے گی۔ یہ کس امام نے کہا ہے؟ کس مجتہد نے یہ تجھے کہا ہے کہ لعنت اپنے گلے میں لو اور کام کر لو؟ اور پھر کہا کہ غیر مقلدوں کے پاس جاتے ہیں، 3 طلاق 1 ہونے کا فتویٰ لیتے ہیں۔ یہی فتویٰ کہ 3 طلاق 1 ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب الطلاق میں۔ کیا امام مسلم کو بھی غیر مقلد کہو گے؟ کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی غیر مقلد کہو گے؟ کیا کرو گے؟ ان پر بھی غیر مقلد ہونے کا فتویٰ ٹھوکو گے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں 3 طلاق 1 ہوتی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں 3 طلاق 1 ہوتی، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاق 1 ہوتی۔ ان تمام پر اب غیر مقلد ہونے کا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور عمر نے دیکھا لوگوں کے لیے جس معاملے میں مہلت تھی لوگوں نے جلدی کی، اور عمر نے بطور سزا 3 طلاق کو نافذ کر دیا۔ تو ان تمام پر بھی آپ لوگوں نے غیر مقلد ہونے کا فتویٰ لگانا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر بھی آپ غیر مقلد ہونے کا فتویٰ لگاؤ گے، اور کہ ساری زندگی اگر 3 طلاق 1 ہونے کا فتویٰ لیا ساری زندگی بے برائی کرے گا۔ مولوی کبھی تو نے سوچا ہے، کبھی تو نے سوچا ہے، کبھی تو نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا ہے؟ ہم نے تو حلالہ جن لوگوں نے کروایا ان کو دیکھا ہے۔ تجھے بتاؤں ایک حلالہ کرانے والے کا حال۔ حلالہ کروانے والے نے بیوی کا حلالہ کروایا، 1 رات کے لیے کرایہ کا سانڈ آیا، دولہا آیا، اور اس کرایہ کے سانڈ نے اس حلالے والی بیوی کو یوز کیا۔ صبح اس کرایہ کے سانڈ نے چھوڑ دیا، اور جب بچہ پیدا ہوا بعد میں بتا بچہ کس کی شکل کا تھا؟ مولوی حلالہ کرنے والا، تجھے پتہ ہے وہ بچہ کس کا تھا؟ وہ 1 رات والے کرایہ کے سانڈ کا بچہ تھا۔ ظالموں، کبھی تم نے اندازہ لگایا ہے جو کرایہ کا سانڈ اسے یوز کر رہا ہے اسی کا نطفہ اگر اس کے بیچ میں آ گیا، یا پہلے خاوند سے وہ عورت حاملہ تھی یا کرایہ کے سانڈ حلالے والے خاوند سے وہ حاملہ ہو گئی اور پھر اس نے آگے نکاح کر لیا، تم ظالموں کو یہ پتا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28۔ یہاں قرآن پر بھی غیر مقلد ہونے کا نعوذ باللہ فتویٰ لگا دو۔ تم ظالموں نے کبھی احساس کیا ہے جس عورت پر کرایہ کا سانڈ لا رہے ہو پہلے عورت کو پیشاب ٹیسٹ تو کروا لو کہ اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں؟ اگر 1 رات کا 2 رات کا 10 رات کا حمل ہوا جو تم جاہلوں کی خبر میں نہیں ہے، کہیں کسی لیبارٹری میں جا کر اس کا یورین ٹیسٹ کرا لو کہ کہیں وہ حمل سے تو نہیں، کوئی نہیں کراتا، لو کر دو نکاح۔ اب وہ پہلے خاوند سے پیٹ میں ہو تو ابھی تو اس کی عدت ہی نہیں ختم ہوئی، تو اس کا نکاح کہاں سے ہوگا؟ اگر وہ کرایہ کے سانڈ سے حمل میں ہو گئی پھر نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ اور جب ان مقلد مولویوں کے اپنے یہاں پر بنتی ہے پھر یہ بھاگتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ میں، وہ دوست بھی اسی طریقے سے بنے، طلاق دی، مقلد مولوی نے کہا حلالہ ہوگا، اور اہل حدیث کے پاس آیا تو ہم نے کہا حلالہ نہیں ہوگا۔ جب سکائب پر مجھے بھی لیا اور مقلد کو بھی لیا، مقلد نے آئیں بائیں کیا حلالہ جائز ہے، لعنت ہو جائے گی، کوئی نہیں، بیوی حلال ہو جائے گی۔ اس مقلد سے میں نے اتنا سوال کیا سکائب پر آن لائن، اگر تیری بیٹی بیوی کو طلاق ہو جائے تو اس بندے کو بیوی حلالے کے لیے دے گا؟ وہ مولوی لائن سے آؤٹ ہوا، جس نے لائن لگائی تھی ملائی تھی، کہنے لگا مولوی صاحب آپ انتظار کریں میں اس کو دوبارہ لائن پر لاتا ہوں۔ میں نے کہا لائن پر آ جائے تو میرا نام تبدیل کر دینا۔
10 मिनट ट्राई करने के बाद कहने लगा मौलवी साहब वो लाइन पे नहीं आ रहा। मैंने कहा उसने नहीं आना था, उसको जहर की गोली उसने खा लिया, वो नहीं आएगा लाइन पर। तुम्हें शर्म और हया नहीं आती कि तुम इंसान को खोते और गधे और कुत्ते से बदतर बनाते हो उनके हलाले करके, कि औरत है या वो जानवर है कि जिस पर तुम किराए का सांड चढ़ा रहे हो। और ये अगर ये दीन है, ये शरीयत है, तो हलाला वाला मौलवी मुकल्लिद तू इसे अपनी मां के लिए बर्दाश्त करेगा कि तेरी मां को, तेरी बीवी को, बेटी को, भतीजी को, भांजी को तलाक हो और तू उसे बुलाए जिसकी मां का, बीवी का तूने हलाला किया था ना, उसे जरा बुला ले कि आ मियां अब मेरी मां को तलाक हुई है, मेरी बेटी को तलाक हुई, तू इसका हलाला कर। बेशर्मो। और यहां क्या होता है हलाले में? हलाले में ये होता है, एक सेठ था बहुत बड़ा, बीवी को उसने तलाक दे दी, मौलवी मुकल्लिद के पास गया, देवबंदी हयाती बरेलवी जो भी था, उसने कहा हलाला होगा। अब इधर उधर देखता है कि हलाला करवाऊं किससे, बीवी मालदार भी है जनाब, बीवी खूबसूरत भी है, अगर ये किराए का सांड, ये किराए का बैल अगर पक्का हो गया तो मेरा क्या बनेगा। करते धरते आखिरकार अपने बंगले या अपनी फैक्ट्री में से एक शोधड़े किस्म का मुलाजिम तलाश किया। शोधड़ा यानी फकीर टाइप का एक मुलाजिम तलाश किया। उसे कहा ये मामला है, रात में तेरा मेरी बीवी से निकाह होगा, ठीक है, और सुबह तूने तलाक देनी है और इतने हजार तुझे मिल जाएंगे। तुम लोगों को एहसास है कि उस औरत पर क्या गुजरती है जिस पे किराए का सांड चढ़ाया जा रहा होता है। हो गया निकाह। उस बंगले वाली ने, उस मालदार खातून ने उस फकीर शोधड़े टाइप मुलाजिम को अपने करीब किया। मुलाजिम डर कर दूर बैठा था। उसे समझाया बुझाया, पूरी रात में प्लान तैयार किया, और जब सुबह फैक्ट्रियों और बंगले का मालिक आया ना, ये शोधड़ा और फकीर जिसने रात में इस किराए के सांड ने सारा कुछ समझ लिया था, ये सुबह कुर्सी पे बैठकर झूले झूल रहा है। हाँ जी, झूले झूल रहा है ये शोधड़ा और ये फकीर सा मुलाजिम। सेठ आकर कहता है ओए उठ और मेरी बीवी को तलाक दे। ये कहता है ओए बीवी मेरी है, मैं क्यों तलाक दूं? तेरी बीवी है तो मैं कैसे तलाक दूं? मेरी बीवी है तो मैं क्यों तलाक दूं? तेरी बीवी है तो मैं कैसे तलाक दूं? सुन मुकल्लिद और मर जा डूब के। और पीछे कमरे से उस बेगम ने आवाज लगाई, ओ बेगैरत निकल जा यहां से। अपने तलाक देने वाले से क्या कहा? निकल जा, दफा और दूर हो जा। और ये निकला, और पता है कैसे निकला? वो फैक्ट्रियां भी, वो बंगला भी उस बेगम के नाम पर था। शोधड़े और फकीर की लग गई ईद, और सेठ साहब मिन्नते कर रहे थे दे दो तलाक, दे दो तलाक। वो शोधड़ा और फकीर कहता है मेरी बीवी मैं क्यों दूं तलाक, और तेरी बीवी मैं कैसे दूं तलाक? तेरी बीवी है तो तू खुद तलाक ले ले, मेरी बीवी है तो मैं तो नहीं देता तलाक। ये होश रुबा वाकियात है तुम्हारी इस बेगैरती और लानत पर मबनी अमल के ताल्लुक से। तो इसलिए ये वायस मेरा आम मुसलमान भाई बहन जो भी सुने, वो चाहे देवबंदी हो बरेलवी हो, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के घरों को आबाद रखे, शाद रखे, हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। अल्लाह न करे अगर कभी तलाक हो जाए तो याद रखिए तलाक देने का सही तरीका यह है, एक मजलिस में एक ही तलाक दें बस। हैज से पाक होने पर हालत तोहर में बगैर हम बिस्तरी किए एक तलाक देनी है, या जब भी दें तलाक एक ही दें। अगर अल्लाह न करे गुस्से में आपने एक दफा 50 दफा तलाक तलाक कह दिया, आपकी बीवी को एक तलाक हुई, भूले से भी इन लानतियों के पास नहीं जाना कि जो लोगों की बीवियों, बेटियों, माओ, बहनों के हलाले के लिए किराए के सांड बनकर या किराए के सांड लिए तैयार बैठे हैं। कहीं अगर किसी के घर तलाक हो जाए, तलाश करिए अहले हदीस के आलिम को, मुफ्ती को, मौलवी को, आपकी इज्जत भी बचेगी
آپ کی آبرو بھی بچ جائے گی اور آپ لعنت کا بھی شکار نہیں ہوں گے. آپ کے ایمان میں بھی دراڑیں نہیں پڑیں گی، عزت بھی بچے گی، آبرو بھی بچے گی. اور جو چڑھا ان حلالہ خور مولویوں کے ہتھے تو پھر ان کی عزت بھی برباد، غیرت بھی برباد. جیسے ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک خاتون نے کہا رو کر اس ٹی وی کے آن لائن پروگرام کے اندر، میرا خاوند کئی مرتبہ طلاق دے چکا ہے اور کئی مرتبہ مختلف مردوں سے میرا حلالہ کروا چکا ہے. یہ آدم کی بیٹی کا یہ حشر، یہ حوا کی بیٹی کا یہ حشر، کہ کوئی اپنی کھوتی اور گدی کا یہ حشر نہ ہونے دے. ظالموں، تم نے حوا کی بیٹی کا یہ حال کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر تم نے حلالہ نکلوانا تھا اس کا نکلواتے جس نے طلاق دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا تو بیٹا اس پر تیری ایسی پٹائی کروں گا کہ تیرا پورا بریلا دھرم یاد رکھے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم بریلوں کا جو دھرم ہے نا وہ تو اس کے خلاف ہے، کیونکہ تم نہ نبی کی مانتے ہو نہ صحابہ کی مانتے ہو، ان دونوں کے منکر ہو.